بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے ہم لوگوں نے جو یہ قبر کا بیان، اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم لوگوں نے قبر کی زندگی کے بارے میں جو علم حاصل کیا، اس میں دیکھا کہ قبر کی زندگی میں پہنچنے سے پہلے جو اس کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہاں پہنچنے کا، وہ ہے موت۔ اور موت کی سختی کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا کہ موت جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ گھڑی ہے اور تکلیف دہ مرحلہ ہے وہ ہر کسی کے لیے۔ اور اس میں یہ بات پتہ چلی کہ کافر اور مشرک اور منافق ان لوگوں کا مختلف جو ہے کیفیت ہوگا موت کے وقت۔ اور جو فرشتے، موت کے فرشتے جو ہیں عزرائیل، وہ جب لینے آتے ہیں، روح نکالنے آتے ہیں، جان لینے آتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ آج اس کی باری تھی، کل تمہاری باری ہے، تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور پھر اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرشتے کو مقرر کیا ہے، اس میں پھر سوال جواب ہوگا قبر میں جانے کے بعد۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی دیکھا کہ آج جو ہے وہ عمل کا دن ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور موت سے لے کر کے پھر بعد میں کوئی عمل نہیں جب موت آ جائے گی تو پھر عمل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ حساب کا وقت ہوگا۔ تو آج عمل ہے، عمل کا چونکہ وقت ہے، اس لیے ہم لوگ اچھی طرح سے جانیں، سمجھیں اور اس جگہ کی تیاری کریں جہاں ہم نے جانا ہے، اور جہاں جانا جو ہے وہ حق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف جو ہے وہ اٹھانی پڑی اور ان کو بھی تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ، اور یہ چیز انشاءاللہ آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو موت کی تکلیف ہے اس کے بارے میں صحیح خبر، یا قبر کے بارے میں صحیح خبر ہم لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد واپس نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک صورت ہے جس سے ہمیں موت کے بارے میں، موت کی کیفیت یا قبر کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، اور وہ مرحلہ جو ہے وہ زندگی کیسی ہوگی، اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے جو ہم لوگوں نے پچھلے درس میں کیا اس کی وضاحت آج ہم لوگ قرآن اور حدیث سے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اور دماغ میں اس چیز کو بٹھانا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہو، اور ہم کیا کریں کہ ہم موت کی سختی سے بھی بچیں، اور قبر کے تنہائیوں سے اور قبر کی جو زندگی ہے اس میں کامیابی کی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر وہ مرحلہ آسان ہوا تو پھر آگے کی زندگی جو ہے وہ، آگے کی جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ آسان ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں چونکہ موت بہت سخت ہے اور اس کی سختی جو ہے وہ برحق ہے، اور موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، اس چیز کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، احمد کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، جان کنی کی کیفیت جو ہے بڑی شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی قبولیت توفیق عطا فرما دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں، ان نیک بختوں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں
کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں اور اپنے شرک اور بدعت اور فرائض میں جو غفلت ہے اور جو نیکی کے کاموں میں غفلت ہے اور گناہوں سے بچنے کی جو کوشش میں غفلت ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، آج کا آج ابھی کا ابھی کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہم نیک بختوں میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم ان سارے مرحلے سے جو بڑا کٹھن ہے اللہ کے حکم سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ دوسری ایک اور حدیث، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے بابا کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی، تمہارے بابا کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا احسان اور شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی، اس عظیم ہستی کو جب تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ خوشخبری چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیف آئی آئندہ قیامت تک لوگوں کو نہیں آئے گی۔ لیکن کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بری کر لیں، ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے جو فرائض کا اہتمام کریں، ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے جو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے بنے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو اتنی عظیم ہستی کو بھی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، لیکن وہ عظیم ہستی اپنی امت کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے گئے کہ قیامت تک کسی کو ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر دھیان دیں اور اپنی زندگی کو سدھاریں اور توبہ استغفار کریں اور اللہ سے رجوع کریں، اور اس عارضی دنیا، جو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی محبت کو چھوڑ کر کے ہم آخرت کی اور قبر کی زندگی کی فکر کریں۔ جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ نیک بختوں کا اور بد بختوں کا، یعنی جو ایک مومن ہوگا اور جو کافر، منافق، مشرک ہوگا، اس کی موت کا جو مرحلہ ہوگا، اس کے لیے اس وقت اس کو جو تکلیف ہوگی وہ مختلف ہوگی، بلکہ جو مومن بندہ ہوگا اس کو مرنے کے وقت، موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت بخشیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں گے، اور وہ عزت کیا ہوگی کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو سلام پیش کریں گے، السلام علیکم، ان کو سلام پیش کریں گے، اور وہ جو فرشتے آئیں گے وہ کیسے فرشتے ہوں گے؟ ان کا چہرہ روشن ہوگا، سورج کی طرح روشن ہوگا، اور وہ کس چیز کے ساتھ آئیں گے؟ وہ فرشتے جنت کی سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لائیں گے، اور ان کے ساتھ خوشبو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، اور پھر آئیں گے جب تو مومن کی روح قبض کریں گے تو مومن آدمی کو اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب ان کی روح قبض کر لی جائے گی تو ان پر پورے زمین پر جو ہے بہترین خوشبو پھیل جائے گی، اور یہ بہترین خوشبو جو ہے زمین اور آسمان تک پہنچے گی، اور اس کی خوشبو پا کر کے فرشتے جو ہے رحمت کی دعا کریں گے ان کے لیے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھولے جائیں گے، اور ان کا استقبال بھی کیا جائے گا، اور پھر ان کو جو ہے دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے بھی فرشتے ساتھ میں جائیں گے، یہ بھی ان کو عزت ملے گی، اور پھر جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے جو روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو علیین میں رکھ دیا جائے، اور پھر اس کو اس قبر میں بھیج دیا جائے، اس کے روح کو واپس۔
اب ان چیزوں کے بارے میں یہ جو مرحلہ انسان کے بدن سے روح کا نکلنا، جدا ہونا، اور پھر علین تک جانا، اور علین میں درج ہوگا اور پھر واپس کیا جائے گا سوال جواب کے لیے، تو اس کے بعد یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے، سارا جو ہے وہ حدیث میں، قرآن میں یہ موجود ہے۔ اب ہم اس کا جو کچھ اور حدیث میں اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے والے اہل ایمان کی روحیں جب علین میں پہنچتی ہیں تو پہلے سے جو وہاں موجود ہوں گی روحیں، وہ مل کر ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے اور خوش ہوں گے، خوشی محسوس کریں گے، اور ایک دوسرے کا حال احوال جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب اس حالت میں اس جسم سے نکلا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ یہ عمدہ خوشبو والی روح کون سی ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے، پھر وہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نام کو علین میں درج کرنے کا حکم دے کر کے ان روحوں کو پھر واپس بھیجنے کا حکم کرتا ہے، اہل ایمان کی روحوں کو علین میں لے آتے ہیں۔ تو جب وہ روح پہنچتی ہے، جب قبر میں سوال جواب ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے، تو جب علین میں ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کی روح جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں جو ہے دوسری ساری روحیں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں، تو اتنی خوش ہوتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، جیسے انسان اپنے رشتہ دار کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، تو وہاں بھی سب کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوں گی اور ایک دوسرے سے خیریت پوچھیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ جو روحیں پہلے سے موجود ہوں گی وہ دوسرے روحوں سے کہیں گی کہ ابھی اس کو ذرا آرام کرنے دو، ذرا سستانے دو، یہ دنیا کے مصائب سے، دنیا کی الجھنوں سے بڑا تھک کر کے آیا ہے، اس کو تھوڑا سستانے دو۔ پھر وہ روح جو ہے وہ سستاتی ہے، اور سستانے کے بعد، آرام کرنے کے بعد پھر جواب دیتی ہے، اور پھر انہیں بتاتی ہے سب کے بارے میں، اور خود پھر خیریت پوچھتی ہے کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں شخص کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ تو دنیا میں اب نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو پھر جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پرانی روحیں جو ہیں یہ خبر دیتی ہیں کہ وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے روح جو ہے روح سے مل کر خوش ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا خیریت پوچھتی ہے اور ایک دوسرے کی خیریت بتاتی ہے۔ اچھا، یہ علین جو ہے وہ چونکہ نیک لوگوں کے مہمان خانے کا نام ہے، تو یہ بلندی والا مقام ہے اور یہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور سجین چونکہ یہ قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، تو یہ جو ہے ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ پھر اور مومن آدمی کی روح کو جسم سے نکلنے تک فرشتے مسلسل بشارت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ روح جو ہے وہ جسم سے نکل جائے، یعنی عزت اور احترام مومن بندے کو اتنی ملتی ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس پاک روح کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، کہ دنیا میں یہ پاک جسم میں تھی تو ان کو کہتے ہیں کہ اے پاک روح، آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جاؤ، اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ یہ خوشخبری نیک روح کو دی جاتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تم کو مبارکبادی دی جاتی ہے، اور اس طرح سے رحمت کی اور جنتوں کی خوشیوں، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری جو ہے وہ نیک روح کو دی جاتی ہے۔
اسی طرح سے جو کافر ہوں گے ان کے لیے، جو مشرک ہوں گے ان کے موت کی کیفیت جو ہے بہت ہی، ان کو اس وقت جو ہے تکلیف دہ کیفیت ہوگی، اور ان کو سزائیں دی جائیں گی، ان کو بے عزتی کا سامنا اٹھانا پڑے گا، اور ان کو ذلیل کیا جائے گا، اور مرتے وقت ان کو اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا کہ وہ خوفناک فرشتے ان کے لیے آئیں گے، اور فرشتے جو ہیں اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آئیں گے۔ روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ یہ کہہ کر کے ان کو ڈرائیں گے اور انہیں اس چیز کی خبر دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بہت غصہ اور غضبناک ہے، اور پھر انہیں اس طرح سے مخاطب کریں گے کہ اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے طرف جو تجھ سے بہت ہی غصہ اور غضبناک ہوا ہے۔ تو اس طرح کی، اور انہیں آگ کی خبر دیں گے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو کافر کی روح قبض کرنے کے وقت فرشتے جو ہے اس طرح سے ان کو بے عزت کریں گے، یعنی کہ جو کافر اور مشرک ہوں گے ان کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرتے وقت کافر کی روح سے، روح جو ہے جب نکالی جائے گی تو اس سے اتنی بدبو پھیلے گی کہ وہ بدبو جب فرشتے کو لگے گی، جب وہ محسوس کریں گے تو پھر لعنت بھیجیں گے اس شخص پر، اور پھر روح قبض کرنے کے بعد جب فرشتے اسے آسمان اول پر لے کے جائیں گے تو پھر جب اس کا تعارف کرایا جائے گا تو وہ لوگ آسمان کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کا جو ہے نام جو ہے وہ سجین میں درج کر لو، اور پھر وہیں سے اس کو ذلت کے ساتھ زمین پر پٹک دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جسم میں جائے، اور پھر قبر کے سوال جواب ہو گئے ان سے، اور پھر اس کی روح جو ہے پھر سجین قید خانے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس طرح سے دیتے ہیں کہ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہرے پر تھپڑیں ماریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضرب لگا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا کافروں کا، اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ مار پیٹ کر کے ذلت کے ساتھ ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ سوال جب وہاں پہنچ جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، اور قبر میں سوال جواب کے بعد ان کا جو معاملہ ہوگا وہ ہم لوگوں نے کل دیکھا۔ اب انشاءاللہ یہ بات ہم لوگ اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ جو کل ہم لوگوں نے دیکھا وہ یہ کہ قبر میں 3 سوال کیے گئے، قبر میں 3 سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب جو ہے وہ بہت ہی مختصر اور آسان ہے۔ یعنی 3 سوال کیا ہے کہ میرا رب کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، اور میرا دین کیا ہے۔ تو اس کا سوال تو بالکل ہی مختصر اور آسان سا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ 3 سوال اس قدر جامع ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹ آتا ہے۔ انسان کے پوری زندگی کا خلاصہ ان 3 سوالوں میں سمٹ آتا ہے۔ قبر میں ان 3 سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکے گا جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزری ہوگی۔ اس کا علم وہاں کام نہیں آئے گا، اس کا فضل، اس کی بڑائی، اس کا عقل، اس کی برتری، اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں کام نہیں آئے گی، بلکہ کام آئے گا تو وہ اس کا عمل، جس طرح سے وہ دنیا میں عمل کر کے گیا ہوگا اسی کا خلاصہ یہ 3 جواب میں ہے۔ اور اسی لیے قبر کو پہلی منزل کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کامیاب ہو گیا، اب پوری زندگی کا ٹیسٹ تو ان 3 سوالوں میں ہو گیا، تو اب جو انسان ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو یعنی کہ وہ پاس ہو گیا۔ اب حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے گا کہ من ربک، اب یہ جواب اگر ایک انسان رٹ لے، میرا رب اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا رب اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زبان سے اس وقت وہ نہیں نکلے گا،
اس کی زبان یہ جواب اس شخص کی زبان سے نکلے گا جس نے ساری زندگی واقعتاً اللہ کو اپنا الہ اور معبود سمجھا ہوگا، اللہ کو ہی اللہ سے ہی لو لگایا ہوگا، اللہ کو ہی اپنا خالق، مالک، رازق سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، اور اسی سے دعائیں مانگی ہوگی، اسی کے لیے عبادتیں کی ہوں گی، اسی کو حاجت روا سمجھا ہوگا، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھا ہوگا، اسی کو اپنے فائدہ نقصان کا مالک سمجھا ہوگا، اور اسی کے لیے عمل کیا ہوگا خالصتاً. تو وہ ایسا کرنے والا جو انسان ہے وہ اس وقت یہ کہے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے. لیکن جس کی زندگی اس چیز میں گزرے کہ وہ کہے تو خالق اللہ کو، لیکن وہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو پھر وہ کسی اور کے پاس جائے، کہے تو رازق اللہ کو، لیکن جب اس کو رزق کی کمی اور ہو تو وہ ناجائز راستہ اختیار کرے اور پھر کسی اور کے پاس جائے، کوئی اور راستہ اختیار کرے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو وہ مانتا ہے کہ اللہ ہی ہے، لیکن وہ ہر اپنے امور میں، اپنی عبادتوں میں کسی اور کو شامل کرے، تو وہ اللہ کا خوف دل میں نہ رکھتا ہو، اللہ کی عقیدت نہ رکھتا ہو، اللہ سے محبت نہ رکھتا ہو، اور صرف زبانی دعویٰ کر کے جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنی قسمت، اپنی زندگی، اپنے موت کے معاملات میں شریک سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا دینے والا رازق سمجھا، مالک سمجھا، اس کو اپنا غوث سمجھا، اپنا مشکل کشا جانا، تو اس کے لیے نظر و نیاز کی، اس کے لیے نظریں مانی، تو منتیں مانی. ان ساری چیزوں کے کرنے والا جو انسان ہے وہ کیسے کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ ایسا انسان اس وقت اس سوال کے جواب میں صحیح جواب جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے. ایسا ہی معاملہ دوسرے سوال کا ہوگا کہ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو جو انسان اس کا بھی جواب بالکل آسان ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن اس مختصر اور آسان جواب کا تعلق بھی انسان کی ساری عملی زندگی کے ساتھ ہے. جس شخص نے نماز پڑھی، جس شخص نے روزہ رکھا، دعائیں مانگی، صدقہ خیرات کیا، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے سونے جاگنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے بزنس میں، اپنے تجارت میں، شادی بیاہ میں، مرنے جینے میں، یعنی اپنے سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی، ان کی اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور اپنا رہبر مانا ہوگا، انہیں سے جو ہے ان کے ہی نقش قدم پہ چلا ہوگا، اپنا امام اور پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوگا، انہی کی ذات کو اسوہ بنایا ہوگا، نمونہ بنایا ہوگا، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے ماں باپ، اپنے گھر والے اور اپنے تمام شخصیتوں سے بڑھ کر کے محبوب جانا ہوگا. اسی کی زبان اس سوال کا صحیح جواب نکالے گی. وہی زبان جو ہے وہ صحیح جواب نکال سکتی ہے، اور جس نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو ترجیح دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے علماء کے جو رائج کردہ ہیں، جو انہوں نے رائج کیا، انہوں نے بنایا ہے، وہ بدعات کو ترجیح دی ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب مذہبی، سیاسی شخصیتوں سے محبت اور عقیدت رکھی ہوگی تو اس کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب کیسے نکل سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب کا صحیح جواب جو ہے اس سوال کا کیسے نکل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح سے تیسرا سوال دین کے بارے میں ہے کہ ما دینکم، یعنی تمہارا دین کون سا ہے؟ دین عربی زبان میں جو ہے اس لفظ کا بڑا وسیع مفہوم ہے. انسان جس طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے. لہٰذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی طرز عمل پر،
اسلامی تہذیب پر بسر کی ہوگی، اسلامی ادب کو اختیار کیا ہوگا، اسلامی جو ہے وہ قوانین اور احکام کی پابندی کی ہوگی، اسلامی شاعر کا احترام کیا ہوگا، اور اسی کی زبان سے جو ہے وہ صحیح جواب نکل سکتا ہے۔ لیکن جو انسان یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کا طرز عمل، ان کا طریقہ اختیار کرے گا، ان کا لباس، ان کی عادات، ان کے جو ہیں وہ رنگ ڈھنگ اور چال ڈھال کو اختیار کیا ہوگا، ان کے تہذیب کو پسند کیا ہوگا، ان کے شاعر سے محبت کی ہوگی، ان کے تہوار منائے ہوں گے، ان کے جو ہے سیاسی اور مذہبی جو بڑے لوگ ہوں گے، سماجی ادبی شخصیات جو ان کے ہوتے ہیں ان کو پسند کیا ہوگا، اور ان کے قوانین کی پیروی کی ہوگی، اس کی زبان سے میرا دین اسلام ہے کیسے نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے سمجھنا یہ ہے کہ امتحان جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا کے امتحان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان جو بغیر پڑھے لکھے گیا اس کی تو بات چھوڑ دیں، ایک انسان جو پورے سال تیاری کر کے بھی جاتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہی ایگزام فیئر ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایسا اس کو مطلب ڈر ایک اندر میں آ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھا پڑھایا جو ہے وہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لمحے کے لیے اگر انسان یہ تصور کرے کہ قبر کی تاریکی ہے، اندھیرا، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، غیر انسانی مخلوق ہیں یہاں وہاں، اور پھر ہاتھوں میں ان کے کوئی ہتھوڑا ہے، کوئی اوزار ہے، زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا ہوا ہے، اور یہ احساس ہے کہ اگر ناکام ہوئے تو پھر سزا ملے گی، اس سزا کا خوف بھی ہے، تو نہ کوئی یہاں چھڑانے والا ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا؟ جبکہ انسان اپنے حالت کو دیکھے کہ دنیا میں اگر رات کے اندھیرے میں سناٹے میں بیٹھا ہے اور اچانک سے کوئی ڈور ناک کر دے تو ایک بار ضرور خوف کھاتا ہے، اگر بیٹھا ہے اور لائٹ آف ہو جائے تو ضرور ایک سیکنڈ کے لیے ڈر جاتا ہے، ایک منٹ کے لیے اس کے اندر ڈر کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس چیز کا خیال کرے کہ وہ احساس اپنے اندر لائے کہ کیا بنے گا، اور اسی احساس کی وجہ سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس آدمی کے سر پر فرشتہ کھڑا ہو تو وہ خوف سے تو مٹی کا بت بن جائے گا، سوال کا جواب کیسے دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے لیے، ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی خوف کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا حال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس طرح کے سوال کیے، تو سب کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوالوں اور جوابوں میں ثابت قدم رکھے گا، یعنی جب سوال جواب ہوگا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کی برکت سے اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہاں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو ہے وہ توحید ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ جو ہے شرک سے پاک کر لے، اپنا عقیدہ درست کر لے، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اسی کی بنیاد پہ اعمال اپنا جو ہے وہ کرے۔ دوسری جو بات پتہ چلی ہم لوگوں کو وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر عمل کرنے کے باوجود قبر کے امتحان میں ثابت قدم وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا فضل اور کرم ہو۔ تو اپنی عقیدے کی اصلاح کر لینے کے بعد دعا کی ضرورت ہے کہ انسان کو پھر اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا میں قرآنی دعائیں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 سوالوں کے بعد فرشتے ایک اور سوال کرتے ہیں، یعنی چوتھا سوال،
اور یہ سوال دونوں سے ہوتا ہے، کامیاب ہونے والے سے بھی اور ناکام ہونے والے سے بھی۔ یہ سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان کامیاب انسان ہے، مومن ہے، اور اس نے صحیح جواب دیا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ما یدرک، کیسے معلوم ہوا، کہاں سے پتہ چلا تم کو؟ تو مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ فصدقتہ، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ احمد اور ابو داؤد کی حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ جو ناکام ہونے والے بدنصیب انسان ہوں گے، شخص ہوں گے، ان سے فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نے نہ تو جانا اور نہ تو پڑھا، یعنی قرآن کو نہ تو پڑھا اور نہ تو جاننے کی کوشش کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اسے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیختا ہے، چلاتا ہے، جس کی آواز دنیا میں جنات اور انسانوں کو چھوڑ کر کے ساری مخلوق جو وہ سنتی ہے۔ یہ بخاری اور ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس مومن اور کافر سے کیے گئے چوتھے سوال سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ یہ ہے، پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قبر کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تیسری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد کافر اور مشرک پر سب سے پہلے جو جرم عائد کی جائے گی، ان کے اوپر جو جرم ثابت کیا جائے گا وہ کیا ہوگا کہ تم نے قرآن مجید کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اور چوتھی جو بات اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ اس دماغ کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے پر کافر مشرک کو یہ سزا دی جائے گی۔ ان چاروں پوائنٹ سے یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ہنر کو، ہم اپنی صلاحیتوں کو، ہم اپنے ذہن کو، ہم اپنی وقت کو، ہم اپنی صحت کو، ہم کس چیز میں لگا رہے ہیں، کس چیز سے زیادہ محبت ہے، کس چیز کو وقت دے رہے ہیں، کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، اور کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور کہاں کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سب ہم اور آپ کو اپنا اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق پھر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح حق جو ہے وہ سمجھا دے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اب قرآن کی بات جب آ رہی ہے تو قرآن سے دوری اور قرآن سے غفلت کی کچھ وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت سے لا علمی، انسان یا ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری تمام انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں، ہمارے دکھوں، ہمارے غموں اور ہمارے بیماریوں کا علاج جو ہے اسی قرآن میں موجود ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب ہم قبر کی زندگی گزاریں گے تو یہی قرآن مجید ہماری نجات اور حفاظت کا باعث بنے گا، جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا۔ اور عالم برزخ کے بعد یعنی قبر کی زندگی کے بعد آخرت میں یہی قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ہم جو ہے محض اس کو خیر و برکت کی کتاب سمجھ کر ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں
شادی بیاہ کے موقع پر، دکھ اور پریشانی کے موقع پر اس کی تعویذ بنا لیں اور سر کے اوپر سے گزار دیں، یا پھر لڑائیوں کے موقع پر قسم لوگ کھاتے ہیں، یا پھر جو ہے اس سے جنات اور کسی طرح کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی تعویذ بناتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو تعویذ لٹکاتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یا تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تلاوت کرواتے ہیں، اسی کو جو ہے انہی چیزوں کو وہ اس قرآن دکان اور مکان میں جب بیٹھتے ہیں تو اس قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد ہے قرآن کے نزول کا، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ اتنی عظیم چیز جو ہے یہ قرآن ہے، اتنی عظیم، اور جیسے ایک انسان کو جس کو اس چیز کی پہچان نہ ہو کہ اس کے پاس جو ہے ہیرا اور جواہرات ہے اور وہ اس کو کنکر پتھر سمجھ کر کے اس کو ضائع کر دے، وہی حال آج قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کی اہمیت کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید سے دوری جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سمجھنا صرف جو ہے اہل علم کا کام ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، یہ ہر انسان کے بس کی بات ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو پھر جو یہ قبر میں سوال ہوگا اور جو قبر کے سوال کا جواب دے دیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن سے پتہ چلی، اور جو نہ کریں گے ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا، تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آسان بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے تو اس قرآن کو آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسان ہے، اور پھر قبر میں جو سوال ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا آسان ہے، اور اس سے اس کو نصیحت پکڑنا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا جو ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے ہلاکت میں پہنچ جائیں گے۔ ان کا یہ خیال بھی جو ہے وہ بہت غلط ہے، اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا اور اپنے علم کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، لیکن یہ بالکل بات جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ غلط فہمی ان کے اندر ہے کہ شیطانی وسوسہ ہے یہ کہ وہ ابلیس جو ہے اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تکبر، اپنے حسد، اپنے اناد کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، وہ اپنے علم کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ بڑی عمر کی وجہ سے قرآن کو جو ہے وہ سیکھنا، سننا، جاننا جو ہے وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے اپنے عمر کے ہر پڑاؤ میں وہ اپنے عمر کے جو ہے قرآن سیکھ سکتا ہے، کیونکہ انسان جب تک انسان کے اندر صلاحیت ہے دنیا کے ہر کام کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اسی طرح سے قرآن بھی ہے۔ اور صحابہ کرام کا دیکھیے، صحابہ کرام میں سے تو کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھا، پڑھا اور پڑھایا۔ اور صحابہ کرام نے تو ان میں سے اکثر نے تو قرآن کو زبانی یاد کیا، یعنی حفظ کیا اس عمر میں۔ تو پھر یہ کہنا بھی اور یہ ایسی سوچ رکھنا بھی بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی سمجھ عطا فرما دے، جب بھی اس چیز کی خبر لگ جائے تو دیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید سے دوری کی ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت سارے وظیفے کی کتاب اور بہت ساری اس طرح کی لے کر کے، اور کبھی کبھی اپنا جو ہے وہ جو صورت میں، جو قرآن میں جو صورتیں بتائی گئی ہیں جس کی فضیلت ہے اور واقعی وہ صحیح ہے، اس کی فضیلت ہے،
لیکن اسی کا ورد کرتے بیٹھتے ہیں، اور جو دوسری وظیفے کی کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ تو ایسی ہوتی ہے جو مسنون نہیں ہے اس کو بھی لے کر کے پڑھتے ہیں، کچھ صورتوں کا جو قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے اس کی فضیلت، کچھ قرآن ہے تو ظاہر ہے اس کی فضیلت تو ہے، لیکن الگ سے جب اس کی کوئی فضیلت نہیں بھی اور چونکہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسی میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب پڑھنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ سب پڑھنا نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن سے ہمیں نجات پانا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن نجات کا ذریعہ تب بنے گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے حکم سے کی معرفت حاصل کریں گے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کس چیزوں کو کرنے کا کہا ہے، کن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے، کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، یہ جاننا، یعنی قرآن سے جو ہے ہم نصیحت حاصل کریں اور قرآن کو سیکھیں۔ صرف قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں نیکی جو ہے ہمارے نیکی میں اضافہ کرے گا، لیکن ہمارے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے نیکی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ، اور ظاہر ہے کہ حرف پڑھنے کی جو ہے وہ 10 نیکی ملتی ہے، لیکن صرف نیکی جب ہم جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کا ذریعہ بنانا ہے قرآن کو، تو قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے احکام کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ ایسی وجوہات تھی جس کے وجہ سے لوگ جو ہے وہ قرآن سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم قبر میں بھی استقامت اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔